السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکون من المہتدین۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وامارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ محترم سامعین کرام، سورہ توبہ کی 3 آیتیں 17 سے لے کر 19 تک کی پڑھی گئی ہے۔ ان آیات کے جو مطالب ہے، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے مشرکوں کا یہ کام نہیں ہے، یعنی اللہ کے ساتھ اللہ کو چھوڑ کر پکارنے والے مشرکوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کے گھر کے متولی بنے، مجاور بنے، اس کے خادم بنے۔ کیونکہ وہ اپنے کافر ہونے کا اپنے فکر اور عمل سے شہادت دے رہے ہیں، ثبوت دے رہے ہیں۔ اس وجہ سے اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اس مشرکانہ عقیدے کی اختیار کرنے کی وجہ سے ان کے اعمال حبط کر لیے جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، اور یہ ہمیشہ کے لیے آگ میں داخل کیے جائیں گے۔ انما یعمر مساجد اللہ، بے شک اللہ رب العالمین کے گھر کے جو مجاور، متولی اور ذمہ دار، خادم، امام بننے کے جو ہے نا حقدار کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ پر ایمان یعنی ایمان کو مشرکانہ عقیدے سے پاک رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا ایمان اللہ کو مقصود اور مطلوب نہیں ہے جو ایمان بھی ہے لیکن جو ہے نا کیا کر رہے ہیں؟ ایمان کو شرک سے خلط ملط کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کیا ہے وہ؟ ان کا حق ہے وہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ جب ایمان الحمدللہ مشرکانہ عقیدے سے پاک ہے تو پھر جب ہمارے جو ہے نا ہم خیال ہو جائیں گے، ہماری فکر بن جائے گی تو ہم امت واحدہ بن جائیں گے، تو پھر اس کے تحت نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی اور سے، کسی فرد خلق سے نہیں ڈرتے۔ یعنی اللہ کو خالص پکارنے پر اللہ پہ جو ہے نا ایسا ایمان رکھتے ہیں، اعتماد بھروسہ اللہ پر رکھتے ہیں، کسی جو ہے نا مخلوق سے نہیں ڈرتے۔ تو انہی سے توقع ہے، امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ تو پھر تیسری جو آیت ہے 19 نمبر کی سورہ توبہ کی، اللہ فرماتے ہیں اجعلتم سقایۃ الحاج وامارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین یہ فرماتے ہیں کیا ہے وہ؟ حاجیوں کو پانی پلانا، نیکی کا جو تصور ہے اس کو کھینچ رہے ہیں اللہ نقشہ۔ آج بھی اللہ ماشاءاللہ ہم مسلمانوں میں یہی تصور ہے۔ اس تصور کو اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ اگلا گرا پچھلا ہوشیار، ہمارے اندر وہ عقائد و اعمال پیدا نہیں ہونا۔ حاجیوں کو پانی پلانا اور خانہ کعبہ کی خدمت کرنا ان کے برابر تم قرار دیتے ہو جو حقیقی معنوں میں اللہ کے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں۔ یہ دونوں اللہ رب العالمین کے نزدیک برابر نہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور ایسے ظالموں کو حالانکہ ایمان کا دعویٰ ہے، مسلمان ہیں، خانہ کعبہ کی خدمت کر رہے ہیں،
مشرکین مکہ کا معاملہ ہے. آج بھی اللہ ماشاءاللہ ہم میں ایسے کتنے مسلمان ہیں دعویٰ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, رسول پر ایمان ہے, کتابوں پر ایمان ہے, ملائکہ پر ایمان ہے, لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ایمان میں مشرکانہ عقیدے ہے بھائی. تو اللہ رب العالمین یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جو اللہ کے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں, اپنے ایمان کو مشرکانہ عقیدے سے پاک رکھ کر اس کو کیا کرتے ہیں, اپنے عمل سے ثبوت فراہم کرتے ہیں, تصدیق کرتے ہیں آخرت کی ابدی زندگی کی, یہ دونوں اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہوتے. ایسے ظالم جو حق تلفی کرے, اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک کرے, مردہ اور غائب ہستیوں کو, اور اسباب کی دنیا میں بغیر اسباب کے بھی نافع اور نقصان کے تصورات ہیں اللہ ماشاءاللہ مسلمانوں کے. تعویذ پہننے سے, جھاڑ پھونک کرنے سے, جادو سے, نظر لگنے سے ہم کو جو ہے نا نقصان سے بچ سکتے ہیں, فائدہ حاصل ہو سکتے کہ تصورات میں مبتلا ہے. تو اللہ ایسے ظالموں کو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, ہدایت نہیں دیتے. یہ آیات کے مطالب ہوئے. تو اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کے ذریعے سب سے بنیادی دعوت یہی رکھے ہمارے ساتھ. سب سے بنیادی دعوت یاد رکھیے, ذہن میں اس بات کو بٹھائیے. ادارے کی جانب سے یہ بات بار بار برسوں سے جو ہے نا کہی جا رہی ہے. یہ کوئی ادارے کی بات نہیں ہے, بلکہ انبیائی طریقہ ہے, انبیائی سنت ہے. عقیدے کی اصلاح کیے بغیر اعمال کی اصلاح کرنا کیا ہے, بے وقوفی ہے بھائی. سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح. تو انبیاء کرام کے ذریعے اللہ رب العالمین سب سے پہلے فکر آخرت بنانے کے لیے کیا کرے, ان کے عقیدے کی درستگی کیے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. سب سے پہلے انبیاء کیا کرے ہیں, ہر امت میں ہم نے رسولوں کو بھیجا اور ان کے تفیض یہ ذمہ داری فائز کی گئی کہ کیا کرتے وہ لوگ, اللہ ہی کی بندگی بجا لاؤ. زندگی کے ہر معاملے میں خالص اللہ ہی کی بندگی کرو. اللہ ہونا, بندہ ہونا, بیچ میں نہ ڈوری ہونا, نہ واسطہ ہونا, نہ وسیلہ ہونا. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, طاغوت کی بندگی سے اجتناب کرنے کی دعوت اللہ رب العالمین انبیاء کے ذریعے سارے انسانوں تک پہنچائیں. تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں, غور کریے انبیائی دعوت کیا ہے اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے. آپ کے سامنے میں جو ہے نا چند بنیادی باتیں جو ہے سورہ ابراہیم کی انبیائی دعوت اللہ کیا تھی, سنت کیا تھی, وہ پیش کروں گا. آپ بھی غور کریے. دوسرے رکوع کی مسلسل آیتیں الحمدللہ انبیاء کرام کیا دعوت پیش کریں, اور پھر قوموں کے جو اعتراضات تھے اور وہ جو مشکلات اور مصائب جو انبیاء کرام اور ایمان والوں پر ڈھائے ہیں, اللہ رب العالمین اس نقشے کو کھینچ رہے ہیں. الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. کیا تمہارے پاس انبیائی جو ہے نا خبریں نہیں پہنچی انبیاء کی تم سے پہلے جو آئے ہیں؟ قوم نوح, عاد اور سمود کے واقعات, ان کے پاس ان کے رسول کھلے آیات اور بینات احکامات لے کر آئے, اور وہ احکامات میں سب سے پہلے کیا ہے, ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت کی دعوت ہے. وہ دعوت جب پیش کرے انبیاء کرام, انا اخلصناہم بخالصۃ لذکر الدار, انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین اس دعوت پر فائز کر دیے کہ کیا کرتے, موت کے بعد کی ابدی زندگی کی یاد دلاتے بار 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 بار. جب یہ موت کے بعد کی ابدی زندگی کی یاد دلائے انبیاء, تو وہ لوگ کیا کرے, انبیاء کے منہ پر ہاتھ رکھ دیے, مت بولو, مت کہو, بس. وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم به وانا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب. اور ان کے جو ہے نا قوم کے جو لوگ ہیں انکار کرنے والے کافر کیا کہہ رہے ہیں, رسولوں کو جواب دے رہے, جو چیز تم کو دے کر بھیجی گئی ہماری طرف, جس کے ذریعے سے تم موت کے بعد کی زندگی کی دعوت ہم کو دے رہے ہو, ہمارے مشرکانہ عقائد کی نفی کر رہے ہو, ہمارے مروجہ عقائد جو ہم اختیار کرے ہیں ان سے جو ہے نا اجتناب کرنے کی دعوت دے رہے ہو, ہم اس کے متعلق شک میں پڑے ہوئے ہیں. تو پھر آگے کی جو آیتیں ہیں, قالت رسلهم ان نحن فی اللہ شک فاطر السماوات والارض یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی. تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ قوم جواب دے رہی ہے, رسول کہہ رہے ہیں قوم کو
کہ تم اس معاملے میں شک کر رہے ہیں جس زندگی کی طرف ہم تم کو دعوت دے رہے ہیں کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے, انسان کے محاسبے کا اعمال اس دن آخرت کے دن, فیصلے کے دن ہوگا, تو اس کے متعلق تم شک کرتے ہیں. تو کیا جواب دے رہے ہیں؟ وہ اس رب تم کو اس لیے بلا رہا ہے تاکہ تم کو ایک وقت مقررہ تک کے لیے ایک اسباب کا تم کو سامان فراہم کرے دنیا میں, اور پھر تم کو اس لیے بلا رہا ہے کہ تمہارے گناہوں کو بخش دے. اگر تم ایمان لاؤ گے, عقائد کی اصلاح کرو گے اور اعمال کی اصلاح کرو گے, تو تم کو جو ہے نا تم سے وعدے متعلق ہے اللہ رب العالمین کے, وہ یہ ہے کہ موت کے بعد کی ابدی زندگی میں دوزخ سے بچا کر مغفرت اور جنت کی مستحق بنانے کے لیے تم کو اللہ رب العالمین بلا رہا ہے. یہ انبیاء کی دعوت ہے. تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم محض ہماری طرف اس لیے بھیجے گئے ہو, اس لیے آئے ہو کہ ہمارے باپ دادا جن عقائد میں مبتلا ہے, ہم بھی جو باپ دادا کے طریقے پر چل رہے ہیں, ہم کو تم روکنا چاہ رہے ہیں. قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ان کے رسولوں نے ان سے کہا کہ بے شک جو تمہارے اعتراضات ہیں ہمارے متعلق کہ ہم بشر ہیں, تو بے شک ہم اللہ کے بشر ہیں, لیکن اللہ رب العالمین ہم میں سے جس پر اپنا انعام فرماتا ہے, جس کو چنتا ہے رسول کے ذریعے جو ہے نا, ہم کو کیا کرا, سیلیکٹ کیا رسول کی حیثیت سے, پیغمبر کی حیثیت سے. ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم تمہارے لیے کوئی دلیل لا دے, ہمارا صرف بھروسہ کرنے والوں کو, ایمان والوں کو اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا چاہیے. وما لنا الا نتوکل علی اللہ فقد ہدانا سبلنا ولنصبرن علی ما آذیتمونا وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون. آخر ہم رسولوں نے کہا, آخر ہم اس پروردگار پر کیوں نہ بھروسہ کریں جس نے ہم کو زندگی کی راہوں میں ہدایت بخشی, ہم کو زندگی اور بندگی کی حیثیت سے ہمارے لیے دین اسلام کو پسند کیا, اور ہمارے لیے منزل اور مقصود کو پہنچنے کا راستہ تجویز کرا. اس پر ہم کیوں نہ بھروسہ کریں جو ہم کو زندگی کی راہوں میں ہدایت بخشی ہے, ہم کو موت کے بعد کی ابدی زندگی میں جنت, مغفرت اور جنت کی مستحق بنانے کے لیے بلا رہا ہے. تم جو تکلیفیں, جو اذیتیں, ایذائیں ہم پر پہنچا رہے ہو, سوچئے معمولی بات ہے. انبیاء کرام دعوت اللہ, مشرکان عقائد کی نفی کر رہے ہیں, اور موت کے بعد کی ابدی زندگی میں جو ہے نا مغفرت اور جنت کے مستحق بنانے کے لیے دعوت اللہ پیش کر رہے ہیں, اور یہ لوگ ہے قوم ان کو ایذا پہنچا رہی ہے, تکلیف پہنچا رہی ہے. تو ہم اس پر صبر کریں گے, ہم لاٹھی نہیں اٹھائیں گے, ہم حکومت سے لڑیں گے نہیں. ہم کیا کریں گے, پہلا کام ہمارا یہ ہے, ہم پر جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کے متعلق ہمارے دل میں ہمدردی ہونا, وہ یہ ہے کہ موت کے بعد کی ابدی زندگی میں مغفرت اور جنت کے مستحق بننا. یہ دعوت انبیاء کے ذریعے ہم کو جو ہے نا مل رہی ہے. اگر تم پورا قرآن پڑھیں گے الحمدللہ یہی بات انبیاء کی دعوت. تو وہ لوگ کیا کرے اس کے بعد, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُزْلِقَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ. پھر انکار کرنے والے کافروں نے رسولوں سے کہا, ہم تم کو اس سرزمین سے نکال دیں گے, NRC ہے, NCA ہے, بہرحال جو بھی ہے, جو بھی اس سے پہلے ہوئے, لیکن ہم جو کام کر رہے ہیں وہ تو نہیں کر رہے. مطالبہ اللہ کا یہ ہے کہ جو کام انبیاء کے ذریعے سے جو تفویض کیا گیا وہ کام کرنا چاہیے تھا. تو جب انبیاء کرام یہ کام کرے تو انکار کرنے والے کافروں نے رسولوں سے کہہ دیا کہ ہم تم کو اس سرزمین سے نکال دیں گے, نکال کر باہر پھینک دیں گے. جب انہوں نے کام کیا, ان کو ایذا پہنچائی, تکلیف پہنچائی, تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں, اللہ نے وہی اتاری کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور تم کو اس سرزمین کا وارث بنائیں گے. اور اس سرزمین کا وارث کن کو بنائیں گے, اور یہ وعدہ کس کے متعلق ہے, کیا ہر اس شخص کے تعلق سے ہے؟ اب اس روشنی میں ہم جو ہے نا جماعتیں بھی بنا لی الگ الگ. کیا واقعی ہماری ایک جماعت ہے, اس کے مطابق جو ہے نا شاخیں ہیں مختلف, اس کے تحت ہم کام کر رہے ہیں, یا نہیں صرف جو ہے نا یہ فلاں عقائد کی وجہ سے, اعمال کی وجہ سے جو ہے نا ہم مختلف جماعتوں میں, فرقوں میں بڑھ گئے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان ایمان والوں کے ساتھ
کہ تم کو اس سرزمین کا وارث بنائیں گے، لیکن شرط کس کو بنائیں گے؟ ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، جو میرے وعید سے، آخرت کے اس ابدی دن کے عذاب سے ڈرتا ہے، اس کے متعلق ہے یہ وعدہ۔ تو کیا وعدہ ہے؟ یہ مسلمانوں کے تعلق سے ہے، ہر اس شخص کے تعلق سے ہے، اس فرد کے تعلق سے ہے، اجتماعیت کے تعلق سے ہے، قوم کے تعلق سے ہے۔ لیکن کیا واقعی ہم سب سے پہلے انسانوں کے تعلق سے جو ہمدردی ہمارے دل میں ہونا چاہیے، مشرکانہ عقیدے کی نفی کرنا چاہیے۔ یہ دعوت اللہ انبیاء کے ذریعے ہم کو اللہ رب العالمین سکھائے ہیں، اس لیے اس بات پر زور دی جا رہی۔ لیکن سوچئے جو آیت پڑھی گئی ہے، مشرکوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کے گھر کے جو ہے نا مجاور متولی بنے۔ کیوں؟ حالانکہ خدمت کر رہے ہیں خانہ کعبہ کی، لیکن ہے مشرکانہ عقائد، مردہ اور غائب ہستیوں کو پکار رہے ہیں، الا ماشاء اللہ مسلمان، جبکہ وہ لوگ وما یشعرون ایانا یبعثون بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا امون۔ ارے جس کو تم نافع اور زار میں اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ یہ مردہ اور غائب ہستیوں کو پکار رہے ہیں، ان کے اندر رمق برابر بھی زندگی باقی نہیں ہے، بلکہ ان کو خود نہیں معلوم کہ دوبارہ زندہ کر کے کب اٹھایا جائے گا۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، ان کا علم آخرت کے متعلق، ایسا عقیدہ رکھنے والوں کا علم آخرت کے متعلق ختم ہو چکا۔ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا امون، بلکہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، اندھے بنے ہوئے۔ تو پھر ہم قرآن مجید سے ہدایت حاصل کر کے ہمارے عقائد کی اصلاح کرنا بے حد ضروری ہے، یا کیا کر رہے ہیں غور کریے۔ پھر ایسے مسلمان، یہ عقیدہ رکھنے والے مسلمان باقی رہیں گے؟ نہیں ہوں گے، مسلمان باقی نہیں رہتے۔ ہم یہ فتویٰ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی آیات کی روشنی میں آپ اور میں اپنی زندگی کا احتساب کرے، کہاں کہاں تک ہم اللہ کی ذات میں اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں۔ یہ تو خیر الگ بات ہے، الحمدللہ ہم نہیں کر رہے ہیں، مردہ اور غائب ہستیوں سے ہم نہیں پکار رہے ہیں، ہم تعویذ نہیں پہن رہے ہیں، ہم ڈوری نہیں پہن رہے ہیں، ہم جو ہے نا وسیلہ نہیں لے رہے ہیں، لیکن خواہشات نفس کی پیروی ہے ہمارے پاس۔ افارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو جو اپنے خواہشات کا نفس کا غلام بنا ہوا ہے؟ شرک ہے پورے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ شرک ہے۔ آسمان کے چھت کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سب سے زیادہ پوجا جانے والا بت انسان کا نفس ہے۔ اس میں ہم ہر مسلمان الا ماشاء اللہ گرفتار ہے۔ تو ہم اپنے زندگی کا احتساب کریں، کہاں کہاں ہم اللہ کو جو ہے نا شریک کر رہے، کہاں تک ہم کو دنیا یہ کیا ہے؟ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، بولے اللہ کے رسول، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول کا تیسرا ارشاد ہے دنیا کے متعلق، حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کی محبت سارے برائیوں کی جڑ ہے، جس کی وجہ سے ہر قسم کی رب کی نافرمانی کرتا ہے انسان، خواہشات نفس میں مبتلا ہوتا ہے اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیتا ہے۔ اس طرح ہم کیا کر رہے ہیں؟ مشرکانہ عقائد میں ہم گرفتار ہو رہے ہیں۔ تو پھر کیا ایسے مسلمانوں سے توقع کی جا سکتی کہ وہ اللہ کے اس گھر کے جو ہے نا مجاور متولی اور خادم بنے؟ نہیں، بالکل ان کو بالکل حق نہیں پہنچتا۔ کیوں کہ یہ اپنے فکر اور عمل سے کیا کر رہے ہیں؟ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ اپنے فکر میں مشرکانہ عقیدہ ہونے کی وجہ سے ان کے سارے اعمال حبط کر لیے جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ نیکی کا جو تصور ہے ہمارے نزدیک، بہت ساری نیکیاں خیر کا کام کر رہے ہیں، لیکن اگر ایمان میں شرک کے اجزاء موجود ہے تو یاد رکھیے ہمارے اعمال اللہ کے پاس باطل ہو جائیں گے، کوئی قابل قبول نہیں ہوگا۔ کیونکہ یہ بات اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتے ہیں، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی ہم نے انبیاء کو بھیجا اور ان قوموں کو نصیحت کی اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا، اور آپ کو بھی ہم نصیحت کر رہے ہیں وحی کے ذریعے، آپ بھی اللہ کے ذات میں، اللہ کے صفات میں اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک مت کریے۔ اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے بھی اعمال برباد ہو جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو الحمدللہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، لیکن یہ تنبیہ ہے ہمارے لیے۔ تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ غور کرنا۔ تو اس وجہ سے ان کے اعمال حبط ہو جائیں گے، اور یہ کیا ہے؟ آخرت میں
آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل کیے جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین پاک کلمے کی جو مثال اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں سورہ ابراہیم میں، ہمارے لیے انتہائی غور کرنے کی بات کیا ہے؟ سورہ ابراہیم کی آیت ہے الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفروعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون۔ اللہ رب العالمین پاک کلمے کی ایک مثال لا الہ الا اللہ، یہ جو کلمہ ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کو چھوڑ کر نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا، اس کائنات میں حاجت روا، مشکل کشا، فریاد رس، داتا، بگڑی بنانے والا، موت اور حیات کا مالک وہ اللہ رب العالمین تنہا اس کائنات کے نظم نظام کو چلا رہے ہیں۔ اس میں کوئی بھی کسی بھی حیثیت سے پیر اور پیغمبر بھی شریک و دخیل نہیں ہیں۔ اس پاک کلمے کی مثال اس پاک درخت کی سی ہے جس کی جڑیں مضبوطی کے ساتھ زمین میں گھڑی ہوئی ہے اور جس کی شاخیں آسمان پر جو ہے نا پھیلی ہوئی ہے، اور یہ ہر موسم میں جو ہے نا بن موسم میں بھی پھل دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس طرح مثالیں بیان کرتا ہے تمہارے لیے تاکہ ان تمثیلات کے ذریعے تم غور و فکر سے کام لو، تمہارے مشرکانہ عقائد سے توبہ کرو، اصلاح کرو، فوراً اس رب العالمین کی طرف پلٹ آؤ۔ اللہ ہونا، بندہ ہونا، بیچ میں کوئی نہ واسطہ، نہ وسیلہ، نہ ڈوری، نہ تعویذ، نہ گنڈا، نہ جھاڑ پھونک، نہ جادو پر ایمان یا نظر سے جو ہے نا کچھ نفع ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، بلائیاں ٹلتے ہیں، یہ تصورات مسلمانوں میں آج پیدا ہو گئے ہیں۔ تو پاک کلمے کی مثال اللہ تعالیٰ ایک پاک درخت سے دے رہے ہیں، تو اس کے لیے ہم کو غور کرنا ہے۔ پاک کلمہ لا الہ الا اللہ اس کائنات کی وہ بنیادی اٹل حقیقت ہے جس کی بنیاد پر ہر فرد، ہر قوم، ہر جو ہے نا اجتماعیت اگر نظام زندگی گزاریں گے ہم پرورش کے معاملے میں کیا کر رہے ہیں؟ ہم شریک و دخیل کر رہے ہیں۔ رب کون ہے؟ رب کے معنی ربوبیت کیا ہے؟ پرورش، حاجت براری، مشکل کشائی کرنا۔ حاذانی خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو گروہ ہے جو اپنے پروردگار کے معاملے میں جھگڑ رہے ہیں۔ ایک ہے جو خالص اللہ پر ایمان رکھا، یہ سارے مشرکان عقیدوں سے پاک ہے اس کا ایمان۔ دوسرا گروہ ایمان بھی ہے اللہ پر لیکن جادو پہ بھی ایمان ہے، جادو سے بھی نفع نقصان ہے۔ رقیہ پڑھو، جن بھاگ جاتا، نظر لگ جاتی، سمجھے؟ یہ عقائد پہ ہم اگر مبتلا ہوں گے تو ایمان والے بات ہے، بالکل ایمان والے بات ہے۔ غور کرنا ہے تو پھر مسجدوں کو آباد کرنے کا حق انہی لوگوں کو پہنچے گا، وہی لوگ ایمان والے ہو سکتے ہیں، وہی امام بننے کے قابل ہے، وہی ذمہ دار ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، کسی قسم کی جو ہے نا ملاوٹ نہیں، اور آخرت کی ضد پڑھتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور نماز کیسے قائم ہو سکتی ہے؟ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین، سورہ اعراف کی آیت۔ جو کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑتے ہیں، یعنی ہر قسم کی جو روایات باہر سے آ رہی ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ صحیح ہے، غلط ہے، لیکن معیار عقیدے کے لیے نص قرآنی کا ہونا ضروری ہے۔ کیا قرآن کے مطابق کتاب کو مضبوطی سے کے ساتھ پکڑے ہوئے ہیں؟ کتاب میں اللہ کی طرف سے ایک بات ہو رہی ہے لیکن ہم جو ہے نا ثابت کر رہے ہیں واسطے کو، وسیلے کو، جادو کو، نظر کو، تو پھر کیا ہے بھائی؟ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، رسول پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ والذین یمسکون بالکتاب، جو لوگ اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑتے ہیں، اس کے مطابق اپنے عقیدے کو بناتے ہیں، اور جب یہ فکر بن جاتی ہے اس کے تحت ایک اجتماعی نظم کے تحت، ایک امیر کے تحت زندگی گزارتے ہیں، اسی کے تحت نماز قائم ہو سکتی ہے، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ایسا اصلاح کرنے والوں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک خوشخبری ہے ہمارے ہاتھ میں، الحمدللہ۔ تو یہ معیارات ہے، یہ پیمانے ہیں جس پر ہمارے عقائد اور اعمال کو جانچنا ضروری ہے۔ اور ایسے لوگ اللہ کے سوا کسی غیر اللہ سے نہیں ڈرتے جی، کیوں؟ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، ایمان والوں کو، بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو پھر خالی نیکی کا جو تصور ہے آج بھی اللہ ماشاءاللہ مسلمانوں میں جو ان کا تصور تھا آج ہمارا بھی وہی تصور ہے۔ مسجدوں میں خالی بچھا رہے ہیں، غریبوں میں کھانا کھلوا دے رہے ہیں،
اور کئی جو ہے نا نیکی کے راستے اختیار کر رہے ہیں، خیر کے کام کر رہے ہیں، لیکن عقیدہ مشرکانہ ہے، تو اللہ رب العالمین بول رہے ہیں یہ دونوں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچانے والے، اور سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح کرنے والے اور اس کے مطابق نماز کا نظام قائم کرنے والے، یہ دونوں اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ہم کتنے بھی جھوٹے آرزوؤں میں جو ہے نا مبتلا کیوں نہ ہو، ہماری یہ جھوٹی آرزویں لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ اے امت محمدیہ، نہ تمہاری جھوٹی آرزویں کام آ سکتی ہے، نہ اہل کتاب کی جھوٹی آرزویں کام آ سکتی ہے۔ جو برائی کرے گا اگر توبہ نہیں کر کے مرا تو اس کا وہ بدلہ پا کر رہے گا، اور ایسا بدلہ پانے میں پوری دنیا کی طاقت مل کر، چاہے وہ پیغمبر بھی کیوں نہ ہو، اللہ کے اس عذاب سے اس بندے کو روک نہیں سکتی۔ کیا کر رہے ہیں ہم کو غور کرنا بے حد ضروری ہے، ہمارے عقائد کی اصلاح ہونا ضروری ہے۔ انبیاء کی سنت کیا ہے معلوم کریے، اور قرآن مجید کو سب سے پہلے ہدایت کی۔ الحمدللہ عربی کا سیکھنا غلط بات نہیں ہے، متبادر مسلسل یہ عمل جاری رہے گا، قرآن کو پڑھتے رہیں گے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین وہ خوبی بھی پیدا کرے۔ لیکن سب سے پہلی شرط اللہ رب العالمین ہمارے اوپر جو عائد کر رہے ہیں، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ جس کو بھی ہم کتاب دیتے ہیں کیا کرتے ہیں، وہ کتاب کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے۔ کتاب کو کیوں پڑھنا ہے میرے بھائی؟ برکت کے لیے، ثواب کے لیے، جادو کے لیے، نظر کو لگنے کے لیے، یا شیطان کو بھگانے کے لیے، کاروبار میں خیر و برکت کے لیے، یا تو جسمانی شفا کے لیے نہیں۔ حق کیا ہے؟ موت کے بعد کے ابدی زندگی میں فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ جو آدمی دوزخ کی عذاب سے بچا لیا گیا اور جنت کا مستحق بنا، مغفرت اور جنت کا مستحق بنا، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ منشا الہی ہے، یہ مقصد حیات ہے، مغفرت اور جنت، جس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ طَرِيقٌ وَطَرِيقُ الْجَنَّةِ الْعِلْمُ۔ ہر چیز کے حاصل کرنے کا دنیا میں ایک طریقہ ہے، اسی طرح جنت حاصل کرنا ہے تو قرآن کا علم حاصل کرو، یعنی سمجھو، پڑھو، منشا الہی کیا ہے، سیاق اور سباق کیا ہے، کس جو ہے نا اس پر بحث کر رہی ہے۔ یہ بات تھوڑی جنرل ہوتی، بات تھوڑی جو ہے نا مخصوص ہوتی، تھوڑی جو ہے نا عام ہوتی ہے بات، لیکن شرط یہ ہے ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ سب سے پہلے کتاب سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ جو انسان بھی اس کتاب ہدایت سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، یہدی الیہ من اناب یہدی الیہ من ینیب، جو طالب ہدایت ہوتا ہے اور ہدایت کے لیے رجوع کرتا ہے اس کو ضرور ہدایت ملتی ہے۔ لیکن افسوس ہے یہ سب معاملے ہیں کتاب کے تعلق سے۔ اسے کیا کریں؟ جیسے کہ میں نے ابھی جو ہے نا عرض کیا، کاروبار کے لیے، دنیا کے اغراض کے لیے، فائدے کے اغراض کے لیے، دنیا کے نقصانوں سے بچنے کے لیے، یہ جو ہے نا ہمارے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہم کو اس پاک کلمے کے ذریعے کیا کر دو، یثبت اللہ الذین بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ سورہ ابراہیم کی آیت۔ اللہ فرماتے ہیں جو اس کلمے پر ثابت قدم رہتے ہیں موت تک، مشرکانہ عقیدے سے پاک رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں نافرمانی ہو جاتی ہے عمل کے اعتبار سے، پوری طریقے سے جو ہے نا کیا کرتے ہیں، اللہ کی طرف فوراً رجوع کرتے ہیں، اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین کیا کریں گے، ان کو ثابت قدم رکھیں گے انشاءاللہ۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔